اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی اکرم شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کی بارگاہ ناز میں جن کے توسط سے یہ کائنات کی رنگینیاں آباد ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام اپنے حصے کی سماع کے ساتھ حافظ راشد کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم گفتگو کریں گے علماء کے حوالہ سے، علماء کا جو فلاح امت کے حوالہ سے کردار رہا ہے اس پہ گفتگو ہوگی، اور موجودہ زمانے میں عصر حاضر میں علماء کا کیا کردار ہے اور مستقبل میں کیا ایسی منصوبہ بندیاں علماء کو کرنی چاہیے جس کی وجہ سے وہ اپنے کردار کو مؤثر طریقے سے نبھا سکیں۔ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہوں گے علامہ رفیع اللہ خان چشتی صاحب۔ محترم، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین کرام، پروگرام کا آغاز جو ہے وہ ہم کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اس کا اختتام بھی حضور کی ثنا خوانی پر ہوگا۔ اس کے لیے میں جوائن کیا ہے محترم حسن عمران قادری صاحب نے۔ ARYQ ٹی وی پہ آپ ان کو سنتے ہی رہتے ہیں، ثنا خوانی میں بہت بڑا نام ہے، اور اتنی چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے آواز میں وہ برکتیں رکھی ہیں جو پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ان کی آواز کو جو ہے سنا جاتا ہے۔ پروگرام کا آغاز جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی کریں گے۔ قادری صاحب، آپ کی طرف بڑھتے ہیں، آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ جی حسن قادری صاحب، آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حسن قادری صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آئیے۔ حسن قادری صاحب، آواز آ رہی ہے؟ جی اب آئیے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ آپ سے نعت رسول مقبول سنتے ہیں۔ جی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے۔ بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے۔ ڈرتا رہتا ہوں تماشا نہ بنا لے دنیا، ڈرتا رہتا ہوں تماشا نہ بنا لے دنیا، آنسو چھپ چھپ کے بہانے میں مزہ آتا ہے۔ بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے۔ نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے۔ بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے۔ شاہی خانوں سے وہ کہتے ہیں ضیافت ایسی، شاہی خانوں سے وہ کہتے ہیں ضیافت ایسی، ٹکڑے دربار کے کھانے میں مزہ آتا
है, बज़्म महबूब सजाने में मजा आता है। नात सुनने और सुनाने में मजा आता है। लूटने वालों को आया है ना आएगा कभी, लूटने वालों को आया है ना आएगा कभी, जो फकीरों को लुटाने में मजा आता है, बज़्म महबूब सजाने में मजा आता है। नात सुनने और सुनाने में मजा आता है, बज़्म महबूब सजाने में मजा आता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कादरी साहब आपकी आवाज में मजीद बरकतें अता फरमाए। बहुत खूब पढ़ते हैं। अल्लाह ताला आपके इस अमल में मजीद बरकतें अता फरमाए। दिली खुशी हुई आपको इस उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में अल्लाह ताला ने वो मकाम अता फरमाया कि आप हुजूर की सराहनी करते हैं। यकीनन ये बहुत बड़ा इम्तियाज है, ये बहुत बड़ी अल्लाह रब्बुल इज्जत की करम नवाजी है। आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे फिर भी कलाम सुनेंगे। अब हम नाज़रीन सवालात का रुख करते हैं। अल्लामा रफ़ीउल्लाह खान साहब की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा साहब, आप इरशाद फरमाएं कि हम आज चूंकि उलमा के हवाला से गुफ्तगू कर रहे हैं कि उलमा का किरदार क्या होना चाहिए मुआशरे के अंदर और मुस्तकबिल में किस तरह उलमा को जो है वो चलना चाहिए ताकि लोग जो है वो इसकी तरफ ज्यादा मैदान उनका दीन की तरफ और अच्छाई के कामों की तरफ। आप इरशाद फरमाएं कि इब्तिदान मुख्तसर अल्फाज में उलमाए किराम का मकाम और मर्तबा जो हमें इस्लाम बताता है, जो कुरान और हदीस की रोशनी में है, उसके बारे में थोड़ी सी वज़ाहत फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। राशिद सेंतारड़ साहब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। आपने इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए मेरा इंतखाब किया। मैं आपकी पूरी टीम का मशकूर हूँ। जहाँ तक आपका सवाल है, उलमा का मकाम व मर्तबा, अल्लाह तबारका व तआला ने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, कि क्या जानने वाले और न जानने वाले आपस में बराबर हो सकते हैं। ज़ाहिर है अल्लाह तबारका व तआला ने कुरान करीम के अंदर ही अहले इल्म को एक ख़ास मर्तबा और मकाम अता फरमाया है, जिसके तरफ मालिक ने इस आयत करीमा के अंदर इशारा फरमाया कि जो बंदा आलिम है, जो जानने वाला है, कुरान और सुन्नत का इल्म रखने वाला है, वो जाहिल से, वो उस बंदे से जो अनपढ़ है, जो जानता नहीं है, वो आपस में दोनों बराबर नहीं हो सकते, बल्कि आलिम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक ख़ास मकाम और मर्तबा अता। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, के उलमा ही अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं। जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाला है, जिसके दिल में अल्लाह की खशियत है, जो मुत्तकी है, परहेजगार है, वो आलिम ही है। आलिम ही ये जानता है कि अल्लाह तबारका व तआला की इबादत का तरीका क्या है, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, जिंदगी को किस तर्ज पे गुजारना है, ये सारी बातें एक आलिम जानता है। उसके मुकाबले में वो बंदा
جو अनपढ़ है, जिसने दीन का इल्म हासिल न किया, वो इस बारे में बिल्कुल कोरा है। वो नहीं जानता कि कोई भी मामला उसे दरपेश आए तो वो खुद पढ़े या जान ले कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इस बारे में क्या है। जी बिल्कुल, इसके बारे में जो है वो खासी जो है वो अहमियत की जरूरत है कि हम इस पर अहमियत दें, उस पर तवज्जो दें। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मोहतरम नासिर अब्बास तर्ड साहब ने, चेयरमैन है पाकिस्तान पब्लिक ट्रस्ट के। तर्ड साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ एक सवाल ये है कि हम आए रोज गुफ्तगू तो करते रहते हैं कि उलमा को अपना किरदार अदा करना चाहिए, फलाह उम्मत के हवाला से, फलाह मुआशरा के हवाला से। आप एक इरशाद फरमाएं कि उलमा के मकाम मर्तबे को मुआशरे के अंदर कैसे उजागर किया जा सकता है, क्योंकि जो लीडर होते हैं, रहनुमा होते हैं, अगर उनका मकाम और इज्जत लोग नहीं करेंगे तो फिर उनकी बात का कोई खास इतना असर नहीं होगा। एक तो ये बात कि इन मुआशरे के अंदर मकाम मर्तबा कैसे उलमा का जो है वो उसको रेस किया जा सकता है, और दूसरा ये कि क्या उलमाए किराम को अपनी एक नज्म ज़ब्त के अंदर, जिस तरह बाकी तंजीमें हैं, वकला की तंजीमें हैं, हर फील्ड के अंदर बेतहाशा तंजीमें हैं, तो क्या उलमा को भी एक नज्म के जरिए नहीं चलना चाहिए, तंजीम साजी होनी चाहिए, उलमा के पास भी डायरेक्शन हो जिस पर वो काम करें? ना सरकार साहब। जी अल्लाह। डॉक्टर साहब, ये मौजूद है इमरान हसन इमरान कादरी साहब, ये ARYQ टीवी में शान रमजान जो प्रोग्राम वसीम बदामी साहब का, उसमें माशाल्लाह बड़े इनकी काफी पार्टिसिपेशन है। हाँ, अच्छा। तो नहीं, वो नजर आ रहा है कि बच्चे में टैलेंट है और तरीका भी है, इत्मीनान माशाल्लाह। जहाँ तक आपका सवाल था हाफिज साहब का, और उलमा का मुआशरे में किरदार और उनका एक सेंट्रल आपस में कोऑर्डिनेशन, इन दो चीज़ों का प्रॉब्लम है, और इसी पे ही आप भी काम कर रहे हैं। और हमारा जो PPAT का जो मंशूर है कि फ़िरका और बाकी तमाम चीज़ों से हट कर हम सब ने मुत्तहिद होकर इंसानियत की बेहतरी और उस काज के लिए हमने काम करना है, जिसकी सख्त कमी है। बाकी जो जिस तरह भी है, लोगों के अपने उनके अकीदे या उनके वो अपने हिसाब एंड पे जो है इसमें एक उलमाए कराम की जो है एक कॉन्फ्रेंस रखेंगे, और इसमें खोल के बातें होंगी। अपने मसाइल आप भी साथ नोट्स बनाते जाएं। उसमें हम पहला मरहला वो होगा, और दूसरे पे हमने कुछ डिसीजन लेने हैं, और उसमें मेन चीज जो है वो कुछ उलमाए कराम इंशाल्लाह ताला एक मुस्तकिल टाइम जो है वो भी दें। तो बाकी से हम इसी तरह करने का और उनको एक मैसेज पहुंचाने का मौका मिलता है, और वो उस मौके से हम उस तरह फायदा नहीं उठा पा रहे। तो जब इस प्लेटफॉर्म से हम एक लाइन ऑफ डायरेक्शन लेके और एक दो काम का पहले चुनाव करके, जिस तरह हमारा एक मुअज्जिन जो है वो उसको बेहतर होना चाहिए। किरत आपकी मसाजिद में आप देखें, करोड़ों की मसाजिद है, ना उसमें स्पीकर होगा, ना उसमें मुअज्जिन की ट्रेनिंग है, ना उसमें उस लेवल की किरत होगी। तो ये इन चीज़ों से गाँवों की सतह पे तब्दीली आएगी। फिर वहाँ पे जो मदारस के जो बच्चे हैं, इंतहाई काबिल हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, उनके ऊपर भी वो तवज्जो हमारी जो है उस तरह नहीं है। उनके ऊपर तवज्जो करने के लिए, और उन मदारस के बच्चों को इन्हीं उलमाए किराम में बहुत से जो हैं वो पढ़ा रहे हैं। उसमें प्रमोशन करने की। तो ये बहुत सारे काम हैं जो हमने मिल के और कोऑर्डिनेशन से जो है वो करने हैं, और इंशाल्लाह ताला इन उलमाए किराम की निगरानी सरबराही में और इनके प्यार मोहब्बत में इंशाल्लाह ताला मंडी बॉलदीन को पाकिस्तान का पहला ज़िला बनाने का जो एजाज़ है
اور جو اس کا جو مین جو اہم رول ہے وہ علماء کرام کا جو ہے وہی ہوگا انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ ناصر صاحب جس طرح آپ محنت ماشاءاللہ کر رہے ہیں اور اسی بھائیوں کی دوستوں کی مدد اور تعاون سے انشاءاللہ تعالیٰ علماء بھی ہمارے ساتھ ہیں اور مل کر ایک مثالی معاشرہ کا جو ہے اس کو ترتیب دینے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ علامہ رفیع اللہ صاحب آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو علماء کی اہمیت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جس معاشرے میں علماء کی قدر نہیں کی جاتی اہل علم، اور جب ہم علماء کہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ صرف دینی اور مذہبی لوگ اس سے مراد ہیں، علماء سے مراد ہے کہ معاشرے کے پڑھے لکھے جو بھی لوگ ہیں، وہ چاہے دین کے معاملے کے اندر اگر زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اگر دنیاوی معاملات میں پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، یہ سارے کے سارے علماء کے طبقہ علم میں آتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو کردار ادا کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم میرے خیال میں ان کو مہیا ہونا چاہیے کہ جس پہ یہ اپنی آواز کو مؤثر طریقے سے بلند کر دیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء کی اہمیت جو ہے معاشرے کے اندر وہ کس قدر اس کی ضرورت ہے کہ اس کو اجاگر کیا جائے اور اس کو جو علماء کی اہمیت ہے علماء تک یہ بات پہنچائی جائے کہ آپ کی معاشرے کے اندر بہت زیادہ اہمیت اور ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم اپنی مسجد تک محدود ہے، ہمارا پیغام بس دو چار ساتھی جوائن تک محدود ہے، تو یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ کیسے علماء کو باور کرایا جا سکتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ فیلڈ ہے ان کا احباب ہے وہ بات دو چند دوست نہیں ہے، وہ صرف ایک مسجد کی حد یا خانقاہ کی حد نہیں ہے، بلکہ آپ نے عالمی اسلام کی رہنمائی کرنی ہے۔ جی علامہ راشد صاحب، حدیث پاک میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اور مجھے آپ نے سوال کیا تو مجھے امام شافعی علیہ رحمہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی اوصانی الی ترک المعاصی، کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے یہ شکایت کی کہ میں بھول جاتا ہوں، حافظہ کمزور ہے، اوصانی الی ترک المعاصی، تو کہتے ہیں میرے استاد نے مجھے نصیحت کی کہ گناہ کے کام کرنا چھوڑ دے۔ فرمایا فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ الٰہ، کہ بے شک علم جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، اور اللہ کا نور گناہگاروں کو عطا نہیں کیا جاتا۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کا جو سوال ہے وہ امام شافعی علیہ رحمہ کے اس قول کے اندر ہی آ گیا سمٹ کے، اس کا جواب موجود ہے کہ علم اللہ کا نور ہے اور یہ ہر اس بندے کو عطا کیا جاتا ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف رکھے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، تو اس بندے کو علم ملتا ہے۔ ظاہر ہے علماء کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں گے کہ ہمارے وہ افراد جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو وہ افراد علماء کی طرف دیکھ کر علماء کے کام کو، علماء کے اقوال کو، افعال کو اپنے لیے دلیل بناتے ہیں۔ ہم کافی عرصے سے یہ سنتے تھے کہ کوئی بندہ جب کسی سے پوچھا جائے کہ آپ نے یوں کیوں کیا ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ ہمیں دلیل دیتا، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میں نے فلاں عالم سے یہ سنا ہے کہ اسے یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو علماء کی طرف لوگوں کی یہ نظر ہوتی ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں وہ شریعت کے مطابق کرتے ہیں۔ تو پھر علماء کو بھی چاہیے، علماء کو لوگ ایک سفید کپڑے کی طرح سمجھتے ہیں، تو علماء کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو ہر اس جگہ سے بچائیں، ہر اس کام سے بچائیں جس کی وجہ سے عوام ان سے نفرت کرنا شروع کر دے۔ آتا ہے حدیث پاک میں اتقوا مواضع التہمہ، کہ اپنے آپ کو تہمت کی جگہ سے بھی بچانا چاہیے۔ تو وہ علماء جن سے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی حسرت بری نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ الفت اور محبت کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے ان کے دلوں کے اندر، تو علماء کو چاہیے کہ ہر ایسی جگہ سے، ہر ایسے کام سے اجتناب کریں جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو۔ کیونکہ ایک عالم ہوتا ہے وہ دین کا نمائندہ ہوتا ہے، تو جب کوئی بندہ آ کے اس کے پاس بیٹھے
उसकी अखलाक से मुतासिर ना हो, उसकी मोहब्बत भरी गुफ्तगू से मुतासिर होके न जाए, बल्कि नफरत भरा लहजा सुन के, नफरत भरी बातें सुन के, सख्त और तुंद लहजे में की गई बातें सुन के उसका जब दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा तो वो मस्जिद से भी दूर हो जाएगा, मदरसा से भी दूर हो जाएगा, और आइंदा के लिए वो ये तहैया कर लेगा कि दीन के अंदर जाके बंदा यूं बन जाता है जैसे इस अलामा साहब ने मेरे साथ रवैया अख्तियार किया है, तो फिर वो अपनी औलाद को भी दीन से दूर करेगा, रिश्तेदारों को भी दीन से दूर करेगा, दोस्त अहबाब को भी दीन से दूर करेगा। तो जहां अल्लाह ने उलमा को ये शान दी है, अजमत दी है, आता है कि आलिम का सोना जाहिर की नमाज से बेहतर है, तो उससे मुराद वो आलिम है जो सुन्नत और कुरान और सुन्नत का पाबंद हो। तो चाहिए कि ऐसे अंदाज में गुफ्तगू की जाए, लोगों के सामने शरीयत के ऊपर इस तरह से चला जाए, शरीयत को यूं बयान किया जाए ताकि सुनने वाला उकताहट का भी शिकार ना हो और उसके दिलो दिमाग में शरीयत की बातें उतरती चली जाए। मेरे ख्याल है रफीला साहब जिस तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं ये असल में उस रवैये का नाम है जो हमारे अंदर पनपता जा रहा है। बाज़ उलमा के अंदर माजरत के साथ ऐसे लोग भी हैं जो माशाल्लाह इन चीजों से कतई दूर रहते हैं, लेकिन बाद हमारे उलमा ऐसे हैं जो अपनी दुनिया के अंदर मगन रहते हैं, अपने रवैयों के अंदर झुकाव लाना या अपनी बात को एक आसान अंदाज में कह पाना, ये उनके अंदर फन नहीं होता और शायद वो कहना भी नहीं चाहते क्योंकि उनको ऐसा माहौल नहीं मिला। मेरे ख्याल में रवैयों को बदलने की भी जरूरत है। अलामा साहब आप ये भी साथ इरशाद फरमाएं कि हम रवैयों को कैसे बदल सकते हैं और उलमा को आने वाले वक्तों में क्या चैलेंजेस दरपेश है, क्योंकि अगर हम अपने आने वाले वक्तों के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है वो कौम जो मुस्तकबिल के लिए तैयारी नहीं करती उसका नामो निशान खत्म हो जाता है। तो हम अपने आने वाले वक्तों के लिए, क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा कि लोग जो है फकत उलमा की बात पे एतबार करें, अब तो वक्त है कि अब दलील के साथ बात करेंगे, आप अच्छाई की तरफ उनको दावत देंगे और खुद भी उस पर कारबंद होंगे। तो आने वाले वक्तों के अंदर किन मुश्किलात का और चैलेंजेस का सामना है उलमा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह ऐलान फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और तफरकाबाजी के अंदर ना पड़ो। तो जाहिर है कि जब उलमा तफरकाबाजी में पड़ जाएंगे, छोटे छोटे मसाइल के ऊपर जब मुनाजरे शुरू हो जाएंगे, जब मुस्तहब आमाल के ऊपर मुनाजरे होंगे और वक़्त ज़ाया होगा और मुनाजरे के बाद भी रिजल्ट कोई नहीं सामने आएगा, तो इस सूरत में जाहिर है लोगों के दिलों के अंदर नफरतें पैदा होगी। जैसा आप कह रहे थे कि उलमा को आगे क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, तो आजकल जिद्दत इस कदर गालिब हो चुकी है कि लोग अल्लाह तबारक व तआला की जात के इनकार की तरफ आ रहे हैं और मुसलमानों के अंदर भी ये शोशे छोड़े जा रहे हैं। इसी तरह कुरान करीम को साबित करने के लिए इस बात के भी शोशे छोड़े जा रहे हैं। इनकार हदीस का फितना उठ चुका है, उसके साथ साथ कुरान करीम की तरफ लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, कुरान करीम के बाद अल्लाह तबारक व तआला की जात की तरफ। तो हमें चाहिए कि हम वो जो हमारे मामूलात हैं, वो जो हमारे जिनको हमने अपनी पहचान बना रखा है, मुस्तहब अमाल है, उनको हम अपने तक महदूद रखें। जो भी ग्रोह है, जो भी फिरका है इस्लाम का, जो चाहता है कि ये मेरे नजदीक साबित है तो वो उसको अपनी तक रखे, और जो कहता है ये साबित नहीं है वो बेशक उसके ऊपर अमल न करे। लेकिन इन चीजों के ऊपर अगर मुनाजरों पे वक्त जाया किया गया, इन कामों पे भी मुनाजरे किए गए और वो जो हमारा मकसद है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको अगर हमने भुला दिया तो आने वाला वक्त आएगा कि कोई सवाल करने वाला सवाल करेगा और हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, और हम इन्हीं मुस्तहब अमाल और वो काम जो गालिबन सुन्नत भी नहीं होते उनके ऊपर हम मुनाजरे कर रहे होते हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। अक्सर मसाजिद में आप जानते हैं एक मुस्तहब अमल के ऊपर झगड़ा होता है और लोगों के दिलों के अंदर नफरतें पैदा हो जाती हैं। वजह ये होती है कि जो इमाम होता है, जो मस्जिद का मुतवल्ली होता है, वो जानने वाला नहीं होता, उसे पता नहीं होता कि जिस काम के ऊपर झगड़ा हो रहा है उसकी शरई हैसियत क्या है, क्या ये फर्ज है, क्या वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, इसका दर्जा क्या है। जिस तरह का काम होगा उसी तरह की दलील होगी, जिस तरह का काम होगा उसी तरह उसको अहमियत दी जाएगी।
تو جب ہم مستحب اعمال کو فرض کے درجے پہ لے جائیں گے، فرض والی اس کو اہمیت دیں گے، ظاہر ہے پھر لڑائیاں اور جھگڑے بنیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض کی طرف عوام کو لائیں، وہ چیزیں ان کو بتائیں جو فرض ہیں، جو ضروری ہیں، فرائض کا علوم عوام حاصل کریں، فرائض کے علوم کے بعد عوام کو مستحبات کی طرف لانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ جو آگے ہمارے لیے چیلنجز اور معاملات آ رہے ہیں، اگر یوں ہی ہم چلتے رہے، ہمارا نظریہ یوں ہی رہا اور مسلمان آپس میں لڑتے رہے، تو ایک وقت آئے گا کہ سوال کرنے والا سوال کرے گا اور مسلمان اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ میرا خیال جی ہے ہمیں بالکل، اس کو تیاری آپ کرنی نے چاہیے۔ بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ وہ وقت آئے گا کہ اگر آنے والے سوال کریں تو شاید وہ جواب ہم سے نہ بن پائے، قبل اس کے کہ ہم جواب دینے کے قابل نہ ہوں۔ ناظرین کرام اور علماء کرام گزار ہوں کہ اپنے رویوں میں ہم تبدیلی لائیں۔ دیکھیں کہ معاشرہ کس سمت جا رہا ہے اور آج معاشرے کی ضرورت کیا ہے۔ جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ مستحبات کے اوپر اتنی ہماری بحث مباحثے ہوتے ہیں، اتنے مناظرے ہوتے ہیں، ان کی شریعت سے یہ تو ایک مستحب سی ہے، تو آپ کیوں جھگڑ رہے ہیں بھائی؟ آپ کیوں ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہیں؟ آپ ایک دوسرے کی نسلیں کیوں اس کو ایک دوسرے کو بدزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم نے تو دیکھا ہے، پڑھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ایک مسلک الگ ہے، حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کا الگ ہے، لیکن حضرت امام شافعی جب حضرت امام ابو حنیفہ کے دربار میں جاتے ہیں، مزار پہ حاضر ہوتے ہیں، تو وہاں جا کر وہ اپنا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، رفع یدین کو ترک کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کتنی زندہ جاوید مثال ہے کہ جن اکابر کے پیچھے لگ کے، جن کی جو ہے وہ اتباع کے اندر ہم ایک دوسرے کو اس حد تک کہ گالم گلوچ تک کرتے ہیں، ان کا اپنا رویہ یہ ہے، اتنے وہ آپس میں نرم مزاج ہے کہ جب دوسرے کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو اپنا وہ طریقے بدل دیتے ہیں۔ لیکن ہم نے سیکھے صرف یہ ہے کہ ہم نے نفرتیں لوگوں کے اندر پھیلانی ہے، ہم نے ایک دوسرے کے اندر گالم گلوچ کرنا ہے۔ تو یہ نفرتوں کا بازار گرم ہے جو اس کو ختم ہونا چاہیے۔ علامہ رفیع اللہ صاحب آپ کی طرف آخری سوال کے ساتھ بعد میں آئیں گے۔ پہلے میرا خیال ہے حسن عمران قادری صاحب سے نعت سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی آخری سوال آپ سے کریں گے، پھر پروگرام کا اختتام کریں گے۔ قادری صاحب، ایک آپ نے ماشاءاللہ جس طرح پہلے خوبصورت کلام سنایا، ایک ہمیں پھر پر مغز اور پرکشش انداز میں اپنا پھر کلام جو ہے وہ پیش کریں۔ جی انشاءاللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہوتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہوں لیکن آتے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، اور ان کی اوقات تک ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، اس روا عرش پہ اڑتا
ہے پریرا تیرا، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بغیر، یہی طفلی و جوانی کے بتائے مہسال، آقا بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نٹا، تیرے ٹکڑوں سے پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، آقا جی چڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، شعر سماعت کیجیے۔ نظر عشاق کے نبی ہے یہ میرا ہے غریب، منبر بس پہ ہی لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب، میں تو مالک آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب، یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا، مکتا سماعت کیجیے۔ جیسے ہر چنگ وہ ہے قدر و فضائل میں رفیق، کرن سیراج مگر فکر رضا کی توصیف، پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ پیوا کی، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا گوشت ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا گوشت آدم جیلانی ہے، جو میرا گوشت ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں قاری صاحب مزید برکتیں عطا فرمائے۔ بڑا مزہ آیا آپ کے کلام سن کر، اور پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، امید ہے آپ کی آواز میں اور حضور علیہ السلام کی شناخانی جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ آخری سوال کے ساتھ رفیع اللہ صاحب جاتے جاتے ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھا جاتا ہے کہ پورے معاشرے کے اندر جتنی بھی لوگ ہیں ان کی اپنی تنظیمیں ہیں، وکیل حضرات ہیں ان کی اپنی تنظیمیں ہیں، اس طرح باقی جتنے بھی لوگ ہم دیکھتے ہیں طلباء کی تنظیمیں ہیں، سیاستدانوں کا اپنا ایک نظم ہے، تو علماء کو دیکھتے ہیں کہ علماء کی کوئی ملکی سطح پہ کوئی ایسی تنظیم اتنی ہے نہیں جو مؤثر ہو، اپنی اپنی تو 1.5 کی مسجد سب نے بنائی ہوئی ہے، اپنی اپنی دائرہ کار کے اندر تو محدود ہے، تو کیا ملکی سطح پر یا اور جو ہے وہ عالمی سطح پر علماء کی ایسی ایک جماعت نہیں ہونی چاہیے جو علماء کو ڈائریکشن ٹارگٹ دے کرنے ہیں؟ جی علامہ راشد صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ اس میں اصل جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو مقصد ہے کسی بھی
کام کا وہ فقط اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ بالکل جب تک انسان کی کسی بھی کام، کسی بھی تنظیم کا مقصد رضا الہی نہیں ہوگا تو وہ پایہ تنبیہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اور باہم ہم دیکھتے ہیں جہاں تنظیموں میں لڑائیاں، جھگڑے اور فسادات واقع ہوتے ہیں، جب آپ ان کی تحقیق کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس کی بنیاد اخلاص کے اوپر نہیں رکھی گئی تھی۔ اگر اس کی بنیاد اخلاص کے اوپر رکھی جائے، اللہ کے لیے رکھی جائے، اور تنظیم کا ہر فرد، ہر بندہ یہی کوشش کرے کہ میں جو کرتا ہوں فقط اللہ کے لیے کرتا ہوں، میرا مقصد فقط اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر مقصود اللہ کی رضا ہو تو میرا خیال ہے تنظیمیں بھی بنتی جاتی ہے، اللہ کریم ان کو ترقی بھی دیتا جاتا ہے۔ جی بالکل، اصل میں جب مقصود جو ہے وہ رضا بات ہے، بڑے سے بڑے مراحل بھی ان کو بھی انسان آسانی سے سر کر جاتا ہے۔ بس مسئلہ یہی بنتا ہے کہ جب اخلاص کے اندر کمی آ جائے، جب اس وجہ سے کافی پریشانی بنتی ہے، اور اس وجہ سے ہمارے ہاں جو ہے مسائل جو ہے وہ جنم لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا نظم بھی نہیں رہتا، ہمارا اتحاد بھی باقی نہیں رہتا، اور آپس کے اندر چیزیں جو ہے وہ جس طرح کے فسادات ہیں، جس طرح ہماری وہ باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، مذہبی رواداری ختم ہو جاتی ہے، تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ناظرین کرام، اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دینا ہے کہ ہم نے حقیقی معنوں کے اندر مسلمان بن کر جینا ہے۔ وہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے حصے کی شمع جلاتے ہوئے اپنے کام کو بخوبی انجام دیں گے۔ جس کیفیت میں بھی ہے آپ، جس فیلڈ میں بھی ہے، اس فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کی رضا پہ راضی رہیے، اس فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کے احکام کو بجا لاتے رہیے۔ علماء ہے تو علم کے اندر، اگر آپ استاد ہے تو تدریس کے اندر، آپ ڈاکٹر ہیں تو علاج معالجے کے اندر، اگر آپ انجینئر ہیں تو اپنے اپنے پیشے کے اندر ہر فرد کو دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کیا لوگوں کے لیے بھلائی کے کام کر رہا ہوں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہوں، یا کہیں لوگوں کے لیے میری ذات اذیت کا باعث بن رہی ہے کہ لوگوں کو اس سے نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کے اندر یہ پرکھے گا، سوچے گا، تو یقینی سی بات ہے ضمیر جو ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اندر سے آواز آئے گی۔ اگر ٹھیک کر رہے ہیں تو بھی لبیک کہے گا، اگر غلط کر رہے ہیں تو بھی آپ کی نشاندہی کرے گا۔ ضرورت اس عمر کی ہے ہم غور و فکر کریں، تفکر کریں، تخیل کریں، اپنے من کے اندر جھانکنے کی صحیح اور کوشش کریں کہ ہم آخر کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں، دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں یا کچھ ہم آخرت کے لیے بھی سرمایہ عزیز بنا رہے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ناظرین ختم ہو جانے والی، اصل تو آخرت ہے، ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اسی سوال کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ میں اپنے دونوں مہمانان گرامی، بلکہ تینوں مہمان اللہ خان چشتی صاحب اور ہمارے بڑے معتبر ثنا خان تھے عمران قادری صاحب، بڑے خوبصورت نعت انہوں نے پڑھے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ناصر عباس طاہر صاحب، انہوں نے بھی آج اپنا وقت عطا فرمایا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے